بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کا نقشہ جب کسی گراف پیپر پر کھینچا جا رہا تھا تو اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان لکیروں کے نیچے کتنی بستیاں دفن ہو جائیں گی۔ یہ شہر جو آج سیکٹرز اور مارکیٹس میں تقسیم ہے، کبھی سید پور، نور پور شاہ اور گولڑا جیسی پرسکون دیہات کا مجموعہ تھا، جہاں کی مٹی میں آج بھی ان لوگوں کے آباء و اجداد کی یادیں دفن ہیں، جنہوں نے اپنی زمینیں اس قومی خواب کے لیے قربان کر دی، مگر بدلے میں انہیں صرف کنکریٹ کا ایک ایسا جنگل ملا جس میں وہ خود کو اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ E7 کی جدید کوٹھیوں کے درمیان یا F7 کی کسی پرانی قبر یا کسی قدیم درخت کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت اس زمین کا وہ خاموش احتجاج ہے جو بتاتا ہے یہاں کبھی زندگی کا ایک اور ہی ڈنگ ہوا کرتا تھا۔ 2026 میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد کے وفاقی علاقے میں اب بھی 132 سے زائد چھوٹے بڑے دیہات اور گوٹھ موجود ہیں، مگر ان میں سے 70% اب ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پھیلتے ہوئے ازدحام کے نیچے آ کر اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ سید پور گاؤں کو اگرچہ ایک سیاحتی مقام کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے، مگر اس کی اصل روح یعنی وہاں کے کمہاروں اور مقامی دستکاروں کی زندگی اب محض ایک شو کیس بن کر رہ گئی ہے، جہاں مہنگی کافی تو ملتی ہے پر وہ پرانی سادگی مفقود ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں اس وقت زمینوں کے سب سے زیادہ مقدمات ان دیہات کے گرد اور مقامی لوگوں کے گرد گھومتے ہیں، جہاں سیڈیے زمینداروں کے درمیان دہائیوں سے جنگ جاری ہے۔ یہ وہ قانونی صحرا ہے جس میں عام دیہاتی اپنی شناخت اور حق ملکیت ڈھونڈ رہا ہے۔ انتظامیہ نے اسلام آباد کو سمارٹ سٹی بنانے کے جنون میں یہاں کی دیہی روح کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ہم نے ماڈل ولیجز کے نام پر جو بستیاں بسائی وہ در حقیقت انسانی چڑیا گھر بن کر رہ گئے ہیں۔ وہاں نہ تو ڈنگ کا سیوریج ہے اور نہ ہی وہ ہریالی جو ان کی پہچان تھی۔ کیا یہ انصاف ہے کہ جن کی زمینوں پر یہ ایوان اقتدار کھڑے ہیں، ان کے بچے آج بھی ان ایوانوں کے باہر ریڑیاں لگانے پر مجبور ہیں؟ ہم نے سیکٹرز تو بسائے مگر ان انسانوں کو ترقی کے نام پر ان کی جڑوں سے کاٹ کر معاشرتی خلا میں معلق کر دیا۔ یہ وہ ثقافتی قتل عام ہے جسے ہم نے جدید طرز زندگی کا خوبصورت لبادہ پہنا رکھا ہے۔ پٹھوار کی یہ زمین صوفیہ اور لوک داستانوں کی زمین رہی ہے۔ گولڑا شریف کی روحانیت ہو یا بری امام کے مزار کی عقیدت، یہ سب اس شہر کی بنیادوں میں شامل ہیں، مگر آج کا اسلام آباد ان روایتوں سے کٹ چکا ہے۔ یہاں کا نوجوان کیفے میں بیٹھ کر انگریزی ناول تو پڑھتا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کی کرسی کے نیچے کسی زمانے میں کسی بزرگ کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، جہاں حکمت اور دنائی کی باتیں ہوتی تھی۔ ہم نے ہریالی تو بچا لی، وہ بھی صرف چند خاص علاقوں میں، مگر وہ انسانی رشتہ کھو دیا جو انسانوں کو زمین سے جوڑتا ہے۔ اسلام آباد ایک مصنوعی پودا بن چکا ہے جس کی جڑیں گہری نہیں اور جو صرف اس وقت تک ہرا ہے جب تک اسے پروٹوکول اور بجٹ کا پانی مل رہا ہے۔ اسلام آباد کے ان مٹتے ہوئے دیہات کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ترقی کا وہ راستہ جو اپنی جڑوں کو کاٹ کر بنایا جائے کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک شاندار دارالحکومت تو بنا لیا، مگر کیا ہم نے ان لوگوں کا دل بھی جیتا کہ جن کی یہ زمین تھی؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجئے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ پاکستان زندہ باد۔